اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو رک جائیں گی۔ اگر آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اگر آپ بیوہ ہیں، اگر آپ معذور ہیں، اگر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، منگنی ٹوٹی ہے یا نکاح ٹوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ٹوٹا لیکن دل ٹوٹا ہے، گھر میں ہوتے ہوئے بھی کوئی قدر نہیں آپ کی، تو اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو رک جائیں گی۔ تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کا حکم ہوا، شوہر چھوڑ آتا ہے صحرا میں ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، صرف اللہ کے سہارے اور حکم بھی اللہ کا۔ کسی سے شکوہ کیا اس عظیم ہستی نے؟ ان کا تو ایمان تھا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے نہیں کیا ضائع، ایسا مقام دیا کہ کسی کا وہ مقام نہیں۔ عورت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں کتنی ہمت ہے، کتنا پوٹینشل ہے، کتنی صابر ہے۔ یہ اللہ نے مثال سیٹ کر دی ہے نا ہمارے لیے کہ اگر تم اللہ کی رضا میں راضی ہو، اللہ کے حکم پر صبر کرتی ہو، اس راستے کی تکلیفیں سہتی ہو، تو تمہارا مقام بہت بلند ہوگا۔ اللہ تمہیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ عظیم ہستی صحراؤں میں اکیلی ہے، یعنی کوئی وسائل نہیں، کوئی انسانی دلاسا نہیں۔ صحرا کبھی دیکھا ہے؟ اس کی تنہائی ہی انسان کو مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قید تنہائی بڑی ظالم ہوا کرتی ہے، لیکن جن کا مقصد حیات بلند ہو، جن کا بھروسہ عرش والے پر ہو، وہ ایسے صحراؤں میں بھی سروائیو کر جایا کرتے ہیں، کر جایا کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو عام عورت ہیں، ہم کیسے ہمت کریں؟ کچھ نہیں، ہمارے پاس یہ باتیں پیٹ نہیں بھرا کرتی۔ تو سنیں، اللہ مثالیں بناتا ہے آپ کے لیے اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ آپ کو سخت سے سخت حالات کی مثال دیتا ہے، جبکہ آپ پر ایسے حالات تو کبھی آتے ہی نہیں۔ وہ ہستیاں عظیم تھی تو ان جیسے امتحان بھی کسی کے نہ تھے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو آخر انسان تھے؟ کیا تکلیف صرف آپ کو محسوس ہوتی ہے، انہیں نہیں ہوا کرتی؟ کچھ باتیں سمجھ لیں، یہ سب جو قرآنی واقعات پڑھتے ہیں نا، ان میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے، جبکہ حالات اور فطری قانون بھی آپ کے مخالف ہوں۔ تو اس بھروسے، اس توکل پر اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے غیر فطری حالات جنہیں میں امیزنگ واقعات کہتی ہوں، ایسے حالات پیش کر دے گا۔ تو وہ عظیم ہستی جب اپنے بچے کو بھوکا دیکھ کر بیتاب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ کیا چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور خالی دعائیں فریادیں کرتی ہے؟ نہیں، وہ دو پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹتی ہے، جن پر مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ عمرہ کرنے جائے تو اسے اسی عظیم عورت، اسی تنہا لیکن توکل سے بھری ہوئی عورت کے قدموں پر دوڑنا ہے۔ اللہ سکھاتا ہے نا، حرکت میں برکت ہے، توکل کرو اور دوڑ لگاؤ، ہمت ہار کے نہ بیٹھ جاؤ۔ مرد یا عورت جو بھی اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرنے دے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے وہیں زمزم نکالا جو سراسر شفا ہے، جس نیت سے پیا جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی زندگی ہے، اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ جہاں صحرا ہے، جینے کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ ایسے ہی بے جان مٹی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے، اسی طرح قیامت میں بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک اور اہم بات، اللہ نے اس عظیم عورت کے ذریعے صحرا کو مکہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عورت سے گھر بنتا ہے، اللہ نے تو پورا شہر اس عورت کی وجہ سے آباد کر دیا۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں جنت میں ہاجرہ علیہ السلام کا دیدار کروائے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، وہ اکیلی عورت آنے والے وقت کے پیغمبر یعنی اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں، اور وہی بیٹا ایک دن عظیم باب اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے گہرے دوست ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قربانی کا صلہ، یہ ہوتا ہے چنے جانا، یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے اللہ سے بے پناہ محبت کا ثمر، یہ ہوتا ہے اللہ سے راضی رہنے کا صلہ، یہ ہوتا ہے توکل کا نتیجہ، یہ ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کی حکمت۔ اب کیا بیٹھنا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر اور کرنا ہے انتظار کہ کب موت آ پکڑے؟ کیا کرنا ہے انتظار کوئی کہے میں تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا اور پلٹ کر کبھی آئے بھی نہ؟ آپ ایک عظیم عورت ہیں، اور میں نے مضبوط اعصاب کی عورتوں کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ وہ دبتی ہیں، گرتی ہیں، روتی ہیں اور پھر زمین پر نہیں چلتی، آسمانوں پر پرواز کیا کرتی ہیں۔